السلام علیکم، مذہب الہی ناول ایپیسوڈ 28۔ مہاراج نے بزرگ کی آواز سے چونک کر اس سمت دیکھا۔ ظفر شعار کبار، کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی اجلت بازی اچھی نہیں، یہ تازہ پھلوں کا رس لیجئے، نوش فرمائیں۔ جام بزرگ کو تھما دیا۔ مہاراج کا دھیرج بھرا انداز دیکھ کر رہ گئے۔ مہاراج، اس رس کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ وہاں مہارانی نورم اور رانی نگار ناگن کے مقابل کھڑی وار پر وار کیے جا رہی ہیں۔ مہاراج گلاب کے پھولوں سے بھرے پودے پر نظریں جمائے بات سن رہے تھے۔ کچھ چونک کر بزرگ کو دیکھا تو کیا ساکشی ڈر گئی؟ بزرگ نے گہری نظروں سے مہاراج کو دیکھا، جن کے خوبصورت نین نقوش میں ساکشی کی ناکامی کا ڈر جھلک رہا تھا۔ نہیں ناگ مہاراج، وہ ڈری تو نہیں، مگر میں فکر مند ہوں۔ مہارانی نورم بہت ہی طیش میں چلا رہی تھی۔ ہر چلہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مہارانی نورم کا وار ناگن پر ہو بھی سکتا ہے۔ ناگن بالکل اپنے دھیان کی گہرائی میں ڈوب چکی ہے۔ آپ کچھ کریں، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو۔ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ ناگن کو روک دیں، مگر ہم جانتے ہیں ساکشی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں روک دوں تو آپ کو معلوم ہے کوئی بھی چلہ کیا جائے تو اسے ادھورا نہیں چھوڑا جاتا۔ آپ کی ادھوری بات اگر میں نہیں سمجھوں گا تو اور کون سمجھے گا؟ ناگ مہاراج جس طرح بزرگ سے واقف تھے کوئی نہیں تھا۔ وہ واحد انسان تھے جو ناگ خاندان، ناگ برادری میں اونچا مقام رکھتے۔ وہ بظاہر عام انسان ہو کر بھی 480 سال کی عمر میں اب بھی چاق و چوبند تھے، اور یہ راز صرف ناگ مہاراج جانتے تھے۔ اس لیے نہیں وہ ناگ مہاراج تھے، بلکہ اس لیے کہ بزرگ نے خود اپنا رازدان ناگ مہاراج کو بنایا تھا۔ اس لحاظ سے وہ دوست بھی تھے۔ آپ آرام کریں اور یہ پھلوں کا تازہ تازہ رس پیجئے، آثار خراب دکھائی دے رہے ہیں۔ ناگ مہاراج بزرگ کو مشورہ دیتے دھیمی مسکراہٹ لیے وہاں سے چلے گئے۔ بزرگ ناگ مہاراج کے لطیف سے اس مذاق اور طنز کو سمجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کچھ بھی کہہ لیں، ناگ مہاراج نہیں مانیں گے۔ ادھر بہراج اٹھنے کی کوشش کرتا پھول کی تلاش میں تھا، لیکن جسم چنگاریوں کی طرح جلتا بجھتا اور دھواں اٹھتا۔ شیطان کی عبادت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورت میں مکمل طور پر وہ پھول سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ چاروں اطراف سے بری طرح پھنس چکا تھا۔ حملہ کرنے اور ناکام ہونے پر مہارانی حد درجہ اشتعال میں آ گئی اور ساکشی کے قریب جانا چاہا، لیکن وہاں بھی ناکامی کی صورت وہ چلا اٹھی۔ دونوں ہی ساکشی کے جاپ میں ڈوب جانے پر حیران تھیں۔ اس کے چہرے پر کہیں ڈر اور خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ خود اندر ہی اندر خوفزدہ ان کو ڈر تھا کہیں وہ حاصل نہ کر لے جو مہاراج نے اسے دینا ہے۔ اب دینا کیا ہے یہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، نہ ہی ساکشی کو معلوم تھا۔ وہ بس اتنی سی مدد چاہتی کہ وہاں پہنچ کر بہراج کو وہ پھول لینے سے روک دے۔ سب پر یقین تھے کچھ بہت بڑی طاقت ہے جو مہاراج نے دینے کا منتر دیا۔ اب آخری امید رانی حریر، جس کی آنکھوں کا بےحد حسین طلسماتی رنگ اور اس کے رنگ کے ناگ مہاراج شیدائی تھے۔ رانی حریر نے شادی ان کی جادوئی آنکھوں کے لیے کی۔ ایسے بہت سے واقعات رانی حریر کی جادوئی آنکھوں سے جڑے تھے۔ کچھ کرشمہ سازی تو بہت سے لوگوں نے دیکھی۔ مہارانی حریر، کیا آپ یہاں آ سکتی ہیں؟ اس ناگن کو اب آپ ہی مزہ چکھا سکتی ہیں۔ اس کا چلہ کبھی مکمل نہ ہونے پائے۔ مہارانی نورم دل ہی دل میں رانی حریر کو پکارا، آپ آئیے اور اس کا کام تمام کریں۔ رانی حریر ان کی پکار سن کر وہاں پہنچی۔ ضرور مہارانی۔ وہ ساکشی کو تحقیر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابھی اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے رانی حریر نے غصے کا اظہار کیا اور آنکھوں سے نکلتی ایک تیز روشنی تیر کی طرح ساکشی کی طرف اور بڑھی۔ دونوں رانیاں کھل اٹھیں۔ ساکشی کو بند آنکھوں سے اپنے دھیان میں بس ایک روشن لکیر آتی دکھائی دی، پھر بجھ گئی۔ تیر بجھتے دیکھ دونوں رانیوں کا منہ کھل گیا۔ وہ بے یقینی سے حریر ناگن کو دیکھنے لگیں اور سمجھ گئیں اس وقت کچھ بھی اثر نہ کرے گا، کیونکہ وہ اپنے دھیان میں اس قدر ڈوب چکی ہے جیسے ایک پرسکون ندی جو دھیرے دھیرے بہتے ہوئے سمندر میں شامل ہو جائے۔ ندی پر بند باندھا جا سکتا ہے، مگر سمندر اپنی طرف آنے والی ہر چیز کو خود میں سمو لیتا ہے۔ ناگ مہاراج اپنی خوابگاہ میں تنہا اور بے چین ٹہل رہے تھے۔
اپنا پھن پھیلا کر وہ سیدھے ہوئے اور ناگ مہاراج کے سر پر بنا تاج قدرتی طور پر سونے کا تھا، مگر اس وقت سونے سے تبدیل ہوتا چاندی کے رنگ میں ڈھل گیا اور آہستہ آہستہ ناگ مہاراج کا پورا بدن ہی چاندی میں ڈل رہا تھا۔ بہراج کی حالت سے محظوظ ہونے خود شیطان آ چکا تھا، جس کی بھدی کھردری بھیانک آواز بہراج کو سنائی دے رہی تھی۔ بہراج، تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اتنی تکلیف تو کبھی میں نے تمہیں نہیں دی، جو تم مانگتے ہو فوراً ہی دے دیتا ہوں۔ یہ پھول تو تمہیں ملنا مشکل ہے، تم یہاں سے ابھی چلے جاؤ، اگر کہو تو یہاں سے بھیج دیتا ہوں۔ شیطان بہراج پر ظاہر نہیں تھا، اس کی آواز بہراج ہی سن سکتا تھا۔ نہیں آقا، وہ دو زانوں جھکا ہوا عقیدت سے بولا، آپ بس اتنا کریں کہ مجھے ٹھیک کریں، کسی کو یہ بتائے بنا کہ آپ کی نوازش ہے مجھ پر۔ ٹھیک کر دوں؟ اچھا، مگر اس کے لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا، کرو گے؟ جی آقا، کیوں نہیں، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا کہاں ٹالا ہو؟ بہراج بہت ہی بے چین ہو گیا، اس کی نیت پر شک کر رہا تھا شیطان۔ جیسے کوئی اپنا اگر ہماری اپنائیت پر شک کرتا ہے تو ہمیں دکھ ہونے لگتا ہے، اسی طرح اسے دل ٹوٹنے جیسی بے چینی ہو رہی تھی۔ جسم انسانی لیکن بہراج کا دل سیاہ اور شیطانی تھا۔ ایسا ہے تو نہیں، مگر بات ایسی ہے۔ بہراج افسوس سے سر ہلانے لگا، اسے دکھ ہوا وہ شیطان کا اعتماد نہیں جیت سکا۔